یہ بات ہے سال 1914 کی، جب ایک 8 سال کا بچہ جاپان کے ایک گاؤں میں کھیل رہا تھا۔ تبھی اس نے 4 پہیوں پر چلتی ہوئی ایک مشین دیکھی۔ یہ فورڈ کا ماڈل ٹی تھا، جس کو دیکھ کر یہ بچہ بہت زیادہ حیران ہوا۔ یہی وہ دن تھا جب اس بچے کو گاڑی اور میکینیکل پارٹس سے پہلی بار لگا ہوا تھا۔ اس کا نام تھا سوچارو ہونڈا، اور کس کو معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں اس کا نام ہمیں ہر چھوٹی بڑی گاڑی پر دیکھنے کو ملے گا۔ ناظرین، 1906 میں جاپان کے ماؤنٹ فوجی کے قریب ایک چھوٹے گاؤں میں سوچارو ہونڈا کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کے والد لوہار ہونے کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم میں سائیکل ریپیئرنگ کا کام بھی کرتے تھے۔ ہونڈا کے 5 بہن بھائی پہلے ہی مختلف بیماریوں کی وجہ سے مر چکے تھے، لہٰذا اس کے ماں باپ کو اپنے اس بچے سے کافی امیدیں تھی، لیکن اس کو پڑھائی سے تو کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ البتہ اپنے باپ کے ساتھ سائیکل ریپیئر کرنے میں اس کو زیادہ دلچسپی تھی، اور جب وہ 16 سال کا ہوا تو اس نے نیوز پیپر میں ایک ایڈ دیکھا۔ آج شوکائی نامی ٹوکیو کے اس آٹو موبائل سروس اسٹیشن پہ ٹیکنیشین چاہیے تھے۔ ہونڈا نے کمپنی کو جاب کے لیے لیٹر لکھا اور خوش قسمتی سے وہاں سے بھی پازیٹیو رپلائی آیا۔ یہی وہ ٹائم تھا جب ہونڈا نے اپنا گھر اور اسکول چھوڑ کر کمانے کے لیے ٹوکیو روانہ ہو گیا۔ ہونڈا کا خواب تب ٹوٹا جب وہ ٹوکیو میں آج شوکائی پہنچ گیا تھا۔ کمپنی کے مالک نے ہونڈا کو صفائی کے کام پہ لگا دیا، اور یہاں تک کہ اس کو بیبی سٹنگ پر لگا دیا، اور ہونڈا بیچارہ کرتا تو کیا کرتا۔ ایک طرف وہ اپنا گھر اور ماں باپ کو چھوڑ کر نکلا تھا، تو دوسری طرف اس سے فالتو کام لیے جا رہے تھے۔ اس کو واپس اپنے گاؤں جانے میں شرم آ رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس کو فیس کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اگلے کئی مہینوں تک وہ وہی آڈ جاب کرنے پر مجبور رہا۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد آج شوکائی کے مالک نے ہونڈا سے ورک شاپ کے کام لینا شروع کر دیے۔ ہونڈا کو اس کام میں شروع سے بہت انٹرسٹ تھا، اس لیے وہ چیزوں کو آسانی سے سمجھ جاتا تھا۔ چند مہینوں میں وہ ہر طرح کی گاڑی اور ان کے پارٹس کے بارے میں کافی کچھ جان گیا۔ اسی دوران آج شوکائی نے 2 سپورٹس کار بھی بنائی، جس میں پہلی گاڑی آج ڈیملر تھی اور دوسری کرٹس، اور یہ دونوں گاڑیاں یوزڈ انجنز کو استعمال کر کے بنائی گئی تھی، جنہوں نے جاپانیز موٹر کار چیمپئن شپ 1924 میں پہلی پوزیشن بھی حاصل کی۔ ہونڈا ابھی تک ایک اچھا میکینک تھا، لیکن اس ریس میں وہ ڈرائیور کے ساتھ انجینئر کے طور پر بیٹھا تھا۔ یہی وہ ایونٹ تھا جس کے بعد سوچارو ہونڈا نے موٹر سپورٹس کو اپنا ریلیجن بنا دیا تھا۔ اگلے کئی سالوں تک وہ آج شوکائی میں ہی جاب کرتا رہا اور اپنے ایکسپیرینس کو بڑھاتا رہا۔ 1928 میں 22 سال کی ایج میں اس کے مالک نے اپنی ایک اور برانچ کھولی۔ یہ برانچ ہماماتسو شہر میں ہونی تھی، جس کو کھولنے کے لیے مالک نے ہونڈا کو ذمہ داری دے رکھی تھی۔ ہونڈا نے آج شوکائی کی اس نئی برانچ کو ایک ورکر سے شروع کیا تھا، اور 2 ہی سالوں میں 30 ورکرز تک پہنچا دیا۔ وہ اب ایک بریلینٹ میکینک اور ریسنگ ڈرائیور بھی بن چکا تھا۔ اس نے اپنی مہارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مالک کے لیے ایک سپورٹس کار ڈیزائن کی۔ یہ گاڑی 120 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چل سکتی تھی، جس نے پرانے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ یہ ریکارڈ اگلے 20 سالوں تک جاپان کا ہائیسٹ ریکارڈ بنا رہا۔ آج شوکائی کے مالک کے دل میں ہونڈا کی اہمیت مزید بڑھ چکی تھی۔ ہونڈا اپنا خود کا ورک شاپ کھولنا چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت کو یہ منظور نہیں تھا۔ 1936 میں ہونڈا کا ایک خوفناک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب کئی مہینوں کے بعد جب وہ ٹھیک ہوا تو اس نے مالک سے ریکویسٹ کی کہ وہ اب یہ ریپیئرنگ کا کام نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اس نے آئیڈیا دیا کہ کیوں نہ وہ اسپیئر پارٹ بنانے کے لیے ایک الگ کمپنی شروع کرے۔ آج شوکائی کے اسٹیک ہولڈرز نے ہونڈا کا یہ آئیڈیا فوراً ریجیکٹ کر دیا۔ ان کو آلریڈی پروفٹس مل رہے تھے اور کوئی نہیں چاہ رہا تھا کہ ایک نیا رسک لیا جائے۔ اسی لیے ہونڈا نے ڈیسائیڈ کیا کہ پارٹس مینوفیکچرنگ کی کمپنی وہ اکیلے ہی کھولے گا۔ 1936 میں 30 سال کی عمر میں اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ٹوکائی سیکی ہیوی انڈسٹری اور اپنے دوست سوچارو کاٹو کو اس کا پریزیڈنٹ بنا دیا۔ کمپنی تو وہ کھول چکے تھے، پر اس کو چلانے کے لیے ہونڈا کے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی۔